ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل گھر گھر میں جب آئے گا، FGN چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آئیے سورہ ملک سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا کے خاطر سورہ ملک پڑھوں گا اور سنوں گا۔ آپ نیت کیجئے کہ اللہ اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے خاطر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير،
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللہ رب العالمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا
میرے رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بند خلق کا، خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم علی سیدنا و مولانا محمد۔ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پہ آتی ہے جب غم خواری، جوش پہ آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، اور لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اپنے جان پہ، وجد میں ہو کہ ہمیں جان بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، وجد میں ہو کہ ہمیں جان بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور تو ہے وہ، تو ہے خورشید
رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب اپنے کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ اے رضا کرتے ہیں، چارہ اے درد رضا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس الضحیٰ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے عقیدت اور محبت، ذوق و شوق اور ہمت گوش ہو کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک بھیجو اور دعا میں خوب کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں خود پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو ایسی محبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک خوش ہو کر اس کی دعاؤں کو، اس کی حاجتوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ اول آخر دعاؤں میں درود پاک کو شامل کر لیا کریں۔ جو بھی دعا آپ مانگیں اس سے پہلے درود پاک اور دعا کے اختتام پر درود پاک، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں وہ قبول بارگاہ خداوندی
ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنا لیجئے کہ جتنی نیت زیادہ ہوگی انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیت کر لیجئے۔ اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے نیتیں سناتا ہوں۔ ایک نیت آپ یوں کر سکتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، شیطان لاکھ سستی دلائے گا، میں انشاءاللہ اول تاخر اجتماع میں شرکت کروں گا اور پورا بیان سنوں گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ دوسری نیت آپ یہ کر سکتے ہیں، با ادب بیٹھوں گا۔ علم دین کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں، حدیث بھی سنیں گے، آیات قرآنی بھی سنیں گے۔ تو جو عشاق ہوا کرتے نا، جو با ادب تھے، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، یہ کتنی حدیث کی اور قرآن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب کبھی پتہ چلتا کہ کوئی حدیث سننے والے تو با وضو بیٹھتے ہیں، حدیث سنانے کا موقع آتا تو وضو کر لیا کرتے ہیں۔ تو با ادب علم دین کی مجلس میں ہمیں شریک رہنا چاہیے۔ ایک نیت یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا۔ اور ایک بہت پیاری اچھی نیت ہے، ہم جب سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہیں تو یہ روایت سنتے آئے ہیں کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ آپ نے کچھ سنا، کوئی اچھی بات آپ کو کسی نے بتائی، سکھائی، تو آپ اسے دوسرے تک پہنچا دو۔ تو یہ تعلیم نبوی ہے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ اجتماع میں جو سنیں گے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، بھائی بہنوں کو، بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حسین و جمیل منظر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے اس وقت کی بات سنی۔ فرماتے ہیں وہ حسین و جمیل منظر کیا ہے، سنیے، مزہ آ جائے گا آپ کو بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ منظر تو ویسے ہی ہنسی ہو گیا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر میں ہوں، زیارت رسول اللہ کی ہو رہی ہو تو منظر کا کیا عالم ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ننھے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں۔ واہ! اب منظر یوں ہے، آپ بھی اپنے تصور میں اس منظر کو لانے کی کوشش کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھے۔ سبحان اللہ، ننھے منھے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے ہاتھ، کس کے ہاتھوں میں؟ جو غریبوں کا سہارا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گرتوں کو اٹھانے کے لیے جن کے ہاتھ بڑھتے ہیں، گرتوں کو سنبھالنے کے لیے جو ہاتھ بڑھتے ہیں، ان ہاتھوں میں کس کے ہاتھ تھے؟ ننھے ہاتھ تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آگے سنیے، اور امام علی مقام امام حسین کے ننھے پیارے پاؤں مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے اپنے پیارے نواسے سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں امام حسین کے ہاتھ، آپ کے پاؤں مبارک پر امام حسین کے پیر۔ تو غور کیجئے کہ نواسے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔
پیارے اسلامی بھائیو، یہ حسین و جمیل منظر ذرا تصور میں لائیے، غور فرمائیے، وہ مقدس ہاتھ جو اٹھ جائے تو تقدیر بدل دے، جن ہاتھوں کی انگلیوں کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، ان گورے گورے پیارے پیارے ہاتھوں نے امام حسین کے ہاتھوں کو تھام رکھا ہے، اور وہ پیارے پیارے پاؤں مبارک جنہیں عرش اعظم نے بوسے دیے ہیں۔ معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساتوں آسمان کی سیر کی نا، عرش اعظم پر بھی گئے، تو ان پاؤں مبارک کے بوسے کس نے لیے؟ عرش اعظم نے لیے۔ ان مبارک پاؤں کے اوپر امام علی مقام امام حسین کے پاؤں۔ دل کہتا ہے کہ اس حسین منظر کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک تو آیا ہوگا کہ واہ، امام حسین نے کیسا اونچا نصیب پایا۔ نبی کی جان، محب خدا، قرار بطول، شاعر کہتے ہیں، امام حسین کی شان بیان کر رہے ہیں، نبی کی جان، محب خدا، قرار بطول، تمہیں ہو دین کے سرور حسین ابن علی، تم ہی ہو دین کے سرور حسین ابن علی۔ خیر، روایت سنیے آگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حزوق تو حزوق ارق عین بقہ، اے پیارے چھوٹے چھوٹے قدموں والے اوپر چڑھ آ، اے ننھی آنکھوں والے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو پیارے الفاظ ہیں، حزقۃ حزقہ، ارقہ عین بقہ، یہ الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی موقع پر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دل بہلاتے تو یہی الفاظ طرز کے ساتھ پڑھتے، اور یہ الفاظ جب حسنین کریمین سنتے تو خوش ہو کر جھوم جایا کرتے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے نرالے انداز ہیں۔ کاش نصیب ایسا ملتا کہ ہم بھی یہ منظر دیکھتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے، کتنا پیارا منظر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ خیر، یہ روایت اب آگے سنیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین اوپر چڑھاؤ۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں کا سہارا لیا۔ منظر یوں بنا کہ آپ نے مبارک ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنا بوجھ زمین کی طرف مائل کیا، اور ننھے قدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر رکھتے ہوئے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ چڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مقدس پر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر چڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ چڑھ جاؤ، اوپر چڑھ جاؤ۔ رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھول دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، چوم لیا، اور فرمایا، اللہم احبہ فانی احبہ، یعنی اے اللہ پاک، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ شاعر کیا خوب فرماتے ہیں، جو رسول والا ہے، جو حسین والا ہے، یا خدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے۔ خود خدا نے قرآن میں جا بجا یہ فرمایا، جو ہے محمد کا وہی ہمارا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ ذرا محبت بھرے انداز پر غور فرمائیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کس کمال شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے. اس میں ہمارے لیے سبق ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت کیا کریں. بچوں کو خوش کرنا کار ثواب ہے، اور اپنی اولاد اس کی تو الگ سے حقوق بھی ہمارے ذمے ہیں. اب ہوتا یہ کہ کچھ لوگ خشک مزاج ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے بچے کب پیدا ہوئے، کب بڑے ہوئے، کب ان کی شادی ہو گئی، کب ان کے بچے ہو گئے. کام میں اتنے مصروف تھے کہ وقت ہی نہیں ملا بچوں کا خیال رکھنے کا. ایک کامن متھ کہہ لیجئے، یہ ایک کامن جو ہے سوچ بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ کما کر لانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری عورت کی ہے. اب اسی کے تحت کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنا اکثر سمے باہر گزارتا ہے، بچوں پر توجہ نہیں دیتا. اچھا، عورت کے پاس بھی ایک کام نہیں. عورت کو گھر کا کھانا بھی بنانا ہے، عورت کو کپڑے، برتن، گھر کی صاف صفائی، یہ سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں. صرف بچوں کی دیکھ بھال تو نہیں ہے نا عورت کے ذمے. اب مرد نے ساری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا عورت کے کاندھوں پر. عورت کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت کرے. تو بچے جائے کہاں؟ جائے کہاں؟ نہ ابو کے پاس ٹائم ہے، نہ بچوں کے پاس، نہ امی کے پاس ٹائم ہے. اب بچوں نے تو بری عادتیں سیکھنی ہیں، بچوں کی عادتیں بگڑ گئی ہیں، اور جب عادتیں بگڑ چکی ہوتی ہے تب ہم بچوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو بچوں پر شفقت کیا کرے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں. ہوتا یہ ہے، چھوٹا درخت ہو نا تو درخت کا خیال رکھنا آسان ہوتا ہے. پودا، ابھی پلانٹیشن چل رہا ہے دعوت اسلامی کے GNRF کے تحت الحمدللہ پلانٹیشن ڈرائیو چل رہا ہے. تو اس میں آپ بھی شامل ہو جائیے. پلانٹیشن ڈرائیو میں آپ بھی اپنے گھروں میں پودا لگائیے. ایک مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت کب ہونی چاہیے. چھوٹا پودا جب آپ لگاتے ہیں تو اس کو آپ اگر جہاں ہوا نہیں مل رہی ہے وہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جہاں دھوپ نہیں آ رہی ہے وہاں پر لے جا سکتے ہیں، اس کو ایڈجسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں. مگر کیا بڑے درخت کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ اسے ہٹا سکتے ہیں اپنی جگہ سے؟ نہیں ہلا سکتے. اس کا وقت چلا گیا. جب وہ چھوٹا تھا تو آپ اس کو بھی ایڈجسٹ کر سکتے تھے. یہی مثال اب آپ بچوں کی لے لیجئے کہ بچے جب چھوٹے ہیں تو ان کی تربیت کی جا سکتی تھی، ان کی عادتیں سدھاری جا سکتی تھی. مگر اب جب وہ بڑے ہو گئے، اب آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی لاکھ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے. تو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ضروری ہے، اور پلانٹس لگانا بھی ضروری فرض تو نہیں ہے، مگر ہمارے لیے آب و ہوا صاف رکھنے کے لیے پلانٹیشن ضروری ہے. تو ضرور دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دے، GNRF والوں کے ساتھ مل کر آپ بھی پودا لگاؤ درخت بناؤ والی مہم میں شامل ہو جائے. لگائیں گے انشاءاللہ پودے؟ انشاءاللہ اپنے گھروں میں لگائیں، اطراف میں لگائیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ شفقت کریں گے، ٹائم سپینڈ کریں گے، انشاءاللہ انہیں وقت دیں گے. تو یہ بچے دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز. اچھا، صرف حسنین کریمین کے ساتھ ایسا انداز نہیں تھا. آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر جو مدینہ منورہ کے بچے ہوتے تھے ان پر بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت فرمایا کرتے ہیں. بچوں کو کھیلتا دیکھتے ہیں تو دور ہی سے سلام کر دیا کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. بچوں سے بھی سلام میں پہل کیا کرتے ہیں. تو ہم میں بھی یہ ساری عادتیں اپنے اندر لانی چاہیے، بچوں پر شفقت کرنا چاہیے. آج کا میرا موضوع ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی عبادات. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، آپ کی سیرت سنی ہوگی، کربلا کے واقعات سنے ہوں گے. آپ نے یہ تو سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین کربلا پر پیاسا شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا. ابھی عاشورہ گزرا ہے. تو واقعہ ہم علماء کرام سے، مبلغین دین سے سنتے رہتے ہیں. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر خصوصیات کیا تھی؟ آپ عبادات کے معاملات میں
آپ کے کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، وہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق فرمایا، میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور مزید آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سونگھا کرتے اور سینے سے لپٹا دیا کرتے۔ یہ بھی فرماتے ریحانۃ رسول، یعنی یہ رسول کے پھول ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سینے سے لگا کر چمٹا کر سونگا کرتے تھے۔ اسی واقعے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کیا خوب اپنے نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور مقام پر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے، وہ دو کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ عرض کرتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ عاشق صحابہ و اہل بیت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان دو سے مراد حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان دونوں کا صدقہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں پھولوں کے صدقے میں رضا پر ایسا کرم کریں کہ رضا بھی قیامت کے دن پھول کی طرح مسکراتا رہے۔ آمین۔ یہ دعا اللہ پاک ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بلند رتبہ اور نہایت ہی بہادر اور صبر و رضا کا مظاہرہ کرنے والے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ دین پر پہرا دیا آپ نے، اور انتہائی مظلومیت کے ساتھ آپ شہید کیے گئے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو عموماً آپ کو پتہ ہیں۔ ہم امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جگہ بجگہ آپ کی بے شمار کوالٹیز بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ آپ کے دل میں ایمانی جذبہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک پر کامل بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، کمپلیٹ بھروسہ کرنا، یہ ڈیفرنٹ چیزیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا یقین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم یعنی قوت برداشت، آپ کے دل میں ہمدردی کے جذبات،
آپ کے اندر اخلاص، للہیت، اللہ پاک کی رضا پر پوری طرح راضی رہنا، یہ آپ کی صفتیں ہیں، یہ وہ مقدس جذبات ہیں جن سے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ اور یہ واضح کر دوں کہ یہ جو دل کے پاکیزہ اوصاف ہوتے ہیں، جنت میں لے جانے والے وصف جو ہوتے ہیں، انہیں باطنی عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک تو وہ عبادت ہے نہ جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، ایک تو وہ عبادت ہے جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھیں، یہ ظاہری عبادت ہے، مگر دوران نماز ہمارے دل میں خشوع اور خضوع ہے، رکت ہے، سر سجدے میں رکھے ہیں تو اللہ پاک کی یادوں میں ہم کھو جائیں، سر اٹھانے کو دل نہ چاہے، یہ ہماری باطنی کیفیت ہے۔ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نماز کی حالت میں، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں بزی ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں میں بزی ہوتا ہے، کوئی فکروں میں لگا ہوا ہوتا وہ نماز کی حالت میں، دیکھنے والے کو لگے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر وہ نماز میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جسم نماز میں ہوتا ہے مگر اس کا ذہن نماز میں نہیں ہوتا، ذہن کہیں اور دوڑ رہا ہوتا ہے۔ مگر جو باطنی عبادت کہلاتی ہے نا، یہ تو جسمانی عبادت ہو گئی کہ بندہ نماز میں ہے، ٹھیک ہے، نماز تو ہو جائے گی، مگر جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا، جو توجہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جو یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس انداز سے کوئی نماز پڑھا ہو، اس کے اندر خوف خدا ہو، خوف خدا میں روتا ہوا وہ نماز پڑھا ہو، تلاوت قرآن جب سنے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، وہ سجدے میں جائے تو یہ سوچے کہ میں کس کے دربار میں جھک رہا ہوں، تو یہ سب کیفیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ باطنی کیفیت کہلاتی ہے۔ اور اس میں جو نماز کا مزہ ہے، یہ رکت اگر دل میں پیدا ہو نماز کے دوران تو وہ نماز کا مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور بندے کو نماز میں مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باطنی عبادات، آپ کی عبادات کے تعلق سے انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ باتیں سنیں گے۔ روایت ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا جانے کے لیے مکہ پاک سے روانہ ہوئے تو بہت سارے لوگ آپ کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، عرضیاں پیش ہو رہی تھی کہ اے امام آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں۔ ان کے جواب میں آپ نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے، میں بہر صورت وہ ذمہ داری نبھاؤں گا۔ اور فرمایا وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ایک راز ہے جو میں کسی کو بتا نہیں سکتا، غرض یہ تقدیر کا فیصلہ تھا جس کے لیے آپ کو جانا ہی جانا تھا۔ بعض دفعہ وسوسہ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وضاحت کر دی گئی۔ خیر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت جو مدینہ پاک کے گورنر تھے انہوں نے آپ کو خط لکھا، اس خط میں درخواست کی کہ اے امام علی مقام آپ واپس تشریف لے آئیے، اگر یزید کی جانب سے خطرہ ہے تو میں آپ کو امان پیش کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط لکھا اور فرمایا اگر اس خط کا مقصد میری خیر خواہی ہے تو اللہ پاک تمہیں دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزید فرمایا خیر الامانی امان اللہ، یعنی بہترین پناہ تو اللہ پاک کی پناہ ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ مَن لَمْ يَخَفْهُ فِي الدُّنْيَا، اور جو دنیا میں اللہ پاک کا خوف نہیں رکھتا اور کامل ایمان والا ہی نہیں ہے، بس ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا خوف خدا عطا فرمائے جو آخرت میں امان کا ذریعہ بن جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پر یقین پتہ چلتا ہے کہ کیسا یقین تھا، کیسا بھروسہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مت جاؤ، وہاں کے حالات درست نہیں ہیں، کوفہ والے یہ وفا نہیں کرتے، ان کی بے وفائیاں بہت عام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر توکل کیا،
جو وعدہ تھا، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تھی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس پر عمل کرنا تھا، لبیک کہنا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور روانہ ہو گئے۔ تو آپ کا یقین دیکھیے، ہمیں آج جو ہے وہ تھوڑی بہت بھی اگر دین کی راہ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے نا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مسجد میں اگر لائٹ نہ ہو، پنکھا نہ چل رہا ہو تو لوگ گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مسجد میں پنکھا نہیں ہے، گرمی میں مر جاؤں گا، جبکہ مریں گے نہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، ٹھیک ہے، بٹ ایسا نہیں ہے کہ پنکھا نہیں چلے گا تو مر جائیں گے۔ پہلے کے دور میں پنکھا نہیں تھا تو لوگ مر جاتے تھے؟ نہیں نا، نمازیں پھر بھی مسجدوں میں پڑھی جاتی تھی۔ تو آج دین کی راہ میں ہمیں سہولتیں چاہیے، تھوڑی تکلیف ہو تو برداشت نہیں ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہم نیازیں کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ دین کے خاطر ہم کتنی قربانیاں برداشت کرتے ہیں۔ عبادت میں ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ مسجد میں آئے تو ہمیں سہولتیں چاہیے، اے سی والی مسجد ڈھونڈتے ہیں، اب تقریباً مسجدیں اے سی والی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جہاں اے سی نہ ہو تو وہاں مسجد میں صفوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اللہ کا وہ بھی گھر ہے، مگر اے سی نہ ہو تو وہاں مسجدوں میں، اس مسجد میں صفوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اور جہاں اے سی ہو، جہاں سہولتیں زیادہ ہو، جہاں فیسلٹیز زیادہ ہو، کوئی ایسی مسجد ہو، یہ نیاز و لنگر کا اہتمام ہوتا اور رمضان میں ہوتی ہے ایسی بعض مسجدیں، بہت اچھی افطار ہوتی ہے، بہت اچھی سحری کا انتظام ہوتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے۔ گھر اللہ کا وہ بھی ہے، اور وہ بھی ہے جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں ہے، وہاں اتنا چندہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہاں پر لوگ اتنا تعاون نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، مگر ہم قریب کی مسجد وہ چھوڑ کر وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ فیسلٹیز زیادہ ہے۔ اسی طرح تھوڑی مسجد دوری پر ہے، سستی آتی ہے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتے، گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کاروبار پر ہیں، دکان پر ہیں، جا سکتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، مگر گھر ہی پر نماز، اور گھر پر کاروبار میں ہی آپ دکان پر ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے کہ پتہ تھا کہ تکلیفیں آئے گی، پتہ تھا کہ ظلم ہوگا، مگر اللہ کی راہ میں نکل پڑے، ایسا توکل، اللہ کی راہ میں نکل گئے اور پورا گھر کے گھر لٹا دیا نا، گھر کے گھر اللہ کی راہ میں لٹا دیا، جان قربان کر دی، ایسی شہادت پیش کی کہ قیامت تک کوئی ایسی شہادت کی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ ایسی کمال درجے کی شہادت نواز رسول نے اللہ کی راہ میں پیش کر دی۔ پتہ چلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل مبارک کی مقدس کیفیت ہے کہ آپ بھروسہ اسباب پر نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے۔ بطور خاص میدان کربلا میں جب پانی بند ہو چکا تھا، 22,000 کا یزیدی لشکر سامنے کھڑا تھا، اس وقت بھی آپ کا اللہ پر جو بھروسہ تھا، یقین تھا، وہ ایسا زبردست تھا کہ روایت میں ہے کہ 10 محرم کو لڑائی شروع ہونے والی تھی، عاشورے کا دن تھا، 10 محرم تھا، بس اب لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن کریم اپنے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، یہ بھی کیسی پیاری ادا تھی نواز رسول کی کہ آپ نے قرآن کریم کو سامنے رکھ دیا۔ آپ یزیدیوں کو حق کی دعوت دینا چاہتے تھے، انہیں غیرت دلانا چاہتے تھے، احساس دلانا چاہتے تھے ان کی غلطیوں کا، قرآن کریم رکھا، لہٰذا قرآن کریم سامنے رکھا تاکہ ان کے دل کو چوٹ لگے، مگر وہ بد باطن تھے، دنیا ذہنوں پر سوار تھی، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ خیر، جب آپ نے قرآن کریم سامنے رکھے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے تشریف لائے، اس وقت آپ کی زبان پر یہ خوبصورت الفاظ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے اللہ پاک، ہر مشکل میں تو ہی میرا سہارا ہے، چاہے کیسی ہی شدت ہو، میری امید تجھ ہی سے بندھی ہے۔
پھر آپ نے یزیدی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں میری نصیحت سنو، اگر قبول کر لو گے تو سعادت مند ہو جاؤ گے، اگر قبول نہیں کرتے تو آپ نے آیت پڑھی قرآن پاک کی سورہ یونس کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے تو تم اپنا کام اور اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تمہارا کام تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے بارے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو پھر انتظار نہ کرو، سب کے سب مل کر آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کامل اور بھروسہ کیسا! 22,000 کا لشکر سامنے ہے، ننھے بچے ساتھ ہیں۔ آپ جنگ کے لیے تو نہ گئے تھے نا، آپ تو کوفہ کے مسلمانوں کو یزید کے ظلم سے بچانے کے لیے گئے تھے۔ آپ کے قافلے میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ جنگ میں بچوں کو نہیں لے جایا جاتا، جنگ میں عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں آپ کے ساتھ ننھے بچے بھی تھے، پاک مقدس بیبیاں بھی تھیں۔ صرف 72 افراد لڑائی کے لیے میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایسے ماحول میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں انا ولی اللہ، ترجمہ کنز العرفان، بے شک میرا مددگار اللہ ہے۔ شاعر نے کہا ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری امیدیں اللہ پاک کے ساتھ لگائی، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھا۔ پھر دیکھیے اللہ پاک نے کامیابی کیسی شاندار عطا فرمائی۔ آپ کا میدان کربلا میں شہید ہو جانا آپ کے مقصد کی تکمیل تھی، آپ نے شکست نہیں حاصل کی۔ کوئی یہ کہے کہ امام حسین ہار گئے، وہ بیوقوف ہے، وہ نادان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر لٹانے ہی گئے تھے، اللہ کی راہ میں شہادت پانے کے لیے گئے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کی۔ آپ شہادت پا کر سید الشہداء ہو گئے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ کہاں ہیں یزید کو ماننے والے؟ کہاں ہیں یزید کے گن گانے والے؟ اس وقت یزید کی حکومت تھی اور یزید کے سپاہیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا نا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی، اپنے بچوں کو قربان کیا اور سید الشہداء بن گئے، شہیدوں کے سردار بن گئے، اور قیامت تک لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آپ کے بچوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے اور اس کی مثال دیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اس کو میں اردو میں سمجھاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ شام، بغداد وغیرہ مسلمانوں کی ایک عرصے حکومتیں رہی ہیں، مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، مگر اب کیا ہوا؟ وہ سب کچھ کتابوں میں لکھا رہ گیا، ذہنوں سے، یادوں سے وہ شان و شوکت، وہ دبدبہ سب کچھ مٹ گیا۔ مگر آج تک نعرہ حسینی میں اللہ پاک نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ امام حسین کا نام لیا جاتا ہے تو تن بدن میں ایمان کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ وہ لازوال کامیابی ہے جو اللہ پاک نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ یقیناً یہ نتیجہ ہے اس ایمان اور یقین کا، اس صبر و استقامت کا جس کا مظاہرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتیں بے شمار ہے۔ ایک آخری واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے قریب دوستوں کے ساتھ تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کا غلام باغ میں بیٹھا ہے اور روٹی کھا رہا ہے، اس کے قریب میں کتا بھی تھا۔
وہ روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے اور کہا معاف کرنا، میں آپ کے باغ میں بغیر اجازت داخل ہو گیا۔ کہا حضور یہ باغ بھی آپ کا ہے، یہ غلام بھی آپ کا ہے۔ کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور جو روٹی آپ نے مجھے کھانے دی تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، تو میں روٹی کھا رہا تھا، اور یہ جو کتا ہے یہ آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا تھا، تو یہ بھی آپ کی خدمت میں لگا تھا، تو آدھی روٹی میں اس کو کھلا رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی، کہا تو آج سے اللہ کی رضا کے لیے آزاد، اور 2000 دینار اسے پیش کیے، اور کہا کہ چلو ابھی اپنے باغ میں سے مجھے اور میرے دوستوں کو پھل کھلاؤ۔ تو کہا کہ باغ تو آپ کا ہے حضور۔ کہا شروع میں میری بات آپ نے سنی نہیں، میں نے کہا تھا نا کہ معاف کرنا میں آپ کے باغ میں بغیر اجازت داخل ہو گیا، تو یہ باغ بھی میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسی شفقت فرماتے، اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے خاندان رسول کی بات، یہ ہے اہل بیت کی بات۔ اہل بیت کے ہم چرچے کرتے ہیں نا، اہل بیت کو اللہ پاک نے وہ صفتیں عطا فرمائی۔ نبوت سے تعلق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اہل بیت کا تعلق ہے، یہ مرتبہ ہے ان کا، مگر ان کی جو صفتیں ہیں، امام حسن کے واقعات آپ سنیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ سنیں گے، یقیناً آپ ان کے واقعات سنیں گے تو آپ کے ان کے واقعات میں آپ کو الگ الگ سیکھنے کے پہلو ملیں گے۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، خوف خدا، کمال درجے کی عبادت، حلم، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دینا، سخاوت، یہ سب ان کی سیرتوں میں ملتا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا دیگ چڑھاتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، کھچڑا کھاتے ہیں، شربت حسین بانٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم پکے حسینی ہیں۔ ہمارے اندر یہ سب کہاں سے آئے گا؟ کب آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہمیں لانا ہوگا، اور کل سے کیوں آج سے ہی لانا ہوگا نا۔ ہم امام حسین کے غلام ہیں، امام حسین کے ہم سب غلام ہیں نا، ماشاء اللہ۔ تو امام حسین کے غلام ہیں، ہم کھچڑا کھائیں گے، کھچڑا کھائیں گے، اللہ پاک نے ہمیں کھلایا، اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں کھلائی۔ ایسوں کو نعمت کھلا، دودھ کے شربت پلا، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو ہم انشاءاللہ شربتیں بھی پئیں گے، نیازیں بھی کھائیں گے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بھی چلیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں بھی نمازوں کی پابندی کی، آپ نے تپتے ہوئے صحرا میں بھی سجدے کیے، اللہ کی راہ میں آپ جھکے، عبادتیں کی، رات بھر۔ نیکسٹ ڈے پتہ تھا نیکسٹ ڈے جو ہے وہ جنگ پر جانا ہوگا، تو جنگ پر جانا تھا اور پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مگر رات بھر تلاوت قرآن کی نا، رات بھر قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے۔ آج ہم امام حسین کے ایسے فالوور ہیں کہ ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی کہ ہم قرآن اٹھائیں اور اس میں سے کچھ پڑھیں۔ سورہ یاسین کب پڑھا تھا یاد کیجئے، سورہ ملک کی تلاوت کب کی تھی یاد کیجئے۔ رمضان المبارک میں کئی لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کیا صرف رمضان میں ہی قرآن پڑھنا ہے؟ رمضان کے علاوہ بھی قرآن کی برکتیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ، امام حسین تلاوت قرآن سے محبت کرنے والے تھے، ہم بھی انشاءاللہ تلاوت قرآن کیا کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں سے محبت کرنے والے تھے، ہم بھی انشاءاللہ عز و جل نمازوں کی پابندی کیا کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے، ہم بھی انشاءاللہ خوب لٹائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، جو محتاج ہیں ان کی انشاءاللہ عز و جل مدد کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے۔ یہ امام حسین کا درس ہے، یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ تو آئیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جو معمولات ہیں اس کو بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ اعلانات بھی ہوں گے۔ شب جمعہ کا درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ جو اس درود پاک کو پابندی سے پڑھتا ہے اسے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب اسے قبر میں اتارا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس کی قبر میں اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی
سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے، ابھی جو میں آپ کو پڑھاؤں گا، تو یہ درود پاک پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ پر اس طرح درود پاک پڑھتا ہے۔ کس طرح؟ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ اس کا ترجمہ سنیں، پھر انشاءاللہ اس دعا کو ہم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ ترجمہ ہے، حلم اور کرم والے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک ہے 7 آسمان اور عظمت والے عرش کا رب۔ آئیے آپ دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت نے رسالہ بڑے بھائی پڑھنے اور سننے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے۔ یہ دعا سن لیجئے۔ امیر اہل سنت نے دعا کی، یا اللہ کریم، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے بڑے بھائی پڑھ یا سن لے، اسے اور اس کے سارے خاندان کو نیک نمازی اور سچا عاشق رسول بنا اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رسالہ اسلامی بھائی نیت کریں، اس کی PDF انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ کو مل جائے گی، تو اس رسالے کو
پڑھ لیجئے یا کسی مبلغ سے سن لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی آنکھوں کو بند کر کے گنبد خضرا کا حسین تصور بان کر مل کر آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله 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 الله
Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما ہوا اہل. الہ العالمین، تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے اللہ پاک، تو ہمارا پالن ہار ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا. اے اللہ پاک، یقیناً ہماری سانسوں پر، ہر سانس پر تیرا احسان ہے. اے اللہ، تو نے ہمیں جو زندگی عطا کی، تو نے ہمیں رات دن عطا کیے. اے اللہ پاک، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں کھلاتا ہے. اے اللہ پاک، تو نے ہمیں پہننے کو کپڑے دیے، سر چھپانے کو چھت دی. اے اللہ پاک، تو نے ہمیں شفقت فرمانے والے ماں باپ دیے، دل بہلانے کے لیے ہمیں اولاد دی. اے اللہ پاک، تو نے ہمیں دوست و احباب دیے، طرح طرح کی نعمتیں دی، ہمیں مسلمان کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ، تیرے جتنے احسانات ہم شمار کرے کم ہیں. اے اللہ پاک، ہم تیرے احسانات کو شمار ہی نہیں کر سکتے. ان گنت تو نے ہم پر نعمتوں کی بارشیں فرمائی ہے. اے اللہ، ہم تیرا شکر بجا نہ لاتے بلکہ تیری ناشکری میں لگے ہوئے ہیں، تیری نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. اے اللہ پاک، ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ تیری ان نعمتوں کا ہم شکر کرتے، تیری بارگاہ میں جھک جاتے. ہمارا سر بھی تیری بارگاہ میں جھکتا، ہمارا دل بھی جھکتا، مگر مولا، ہم تیری عبادت سے جی چراتے رہے،
ہم نمازوں سے جی چراتے رہے, ہم عبادتوں سے جی چراتے رہے. اللہ پاک اب تو ہمارا دل بھی عبادتوں میں نہیں لگتا, اللہ پاک اب تو ہمارا دل نمازوں میں نہیں لگ رہا, دعاؤں میں بھی ہمارا دل نہیں لگتا. اے اللہ پاک, ہم نے سنا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, ایک کالا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس کا دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے, دل کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے, دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے. اے اللہ پاک, کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہو گیا؟ اے اللہ پاک, کہیں ہمارا دل ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اب اس پر کوئی دین کی بات, نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی؟ اے اللہ پاک, ہم اتنے سخت ہو گئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, ہمیں اپنی گناہوں کے احساس نہیں ہے. اے اللہ پاک, ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس نہیں ہے. اے اللہ پاک, تو کرم کر مولا. اے اللہ پاک, تو اگر نظر رحمت فرما دے گا تو ہمارے دل کی سیاہی دور ہو جائے گی. اے اللہ پاک, تو اگر ایک نظر فرما دے گا تو ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے گی. اے اللہ پاک, تو ہمارے اس سینے پر, ہمارے اس دل پر مولا نظر رحمت فرما اور ہمارے دل کی سیاہی کو دور کر دیں. اے مولا, ہمارے دل کی سختی کو دور کر دیں. اے اللہ پاک, ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ پاک, ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ پاک, آج تیری بارگاہ میں ہم نیت کرتے ہیں کہ نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ پاک, گناہ نہیں کریں گے. اے اللہ پاک, ہم نمازوں کی پابندی کریں گے. اے اللہ پاک, تو ہمیں توبہ پر استقامت دے. اے اللہ پاک, تو ہمیں توبہ پر استقامت دے. اے اللہ پاک, ہم جانتے ہیں ہماری موت قریب ہے. اے اللہ پاک, بڑا خوف آتا ہے مولا موت کے بارے میں سوچ کر. کبھی کبھار سوچ بند پڑ جاتی ہے, عقل کام نہیں کرتی ہے کہ ایک دن میں مر جاؤں گا, ایک دن میں قبر میں جاؤں گا, ایک دن مجھے میں گھر سے نکال کر قبرستان لے جایا جائے گا, پھر میں کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا, پھر میں کبھی لوٹ کر اپنے والدین کو بھی دیکھ نہ سکوں گا, اپنے بچوں کو دیکھ نہ سکوں گا. اے اللہ پاک, بڑا خوف آتا ہے. مولا, دوستوں کی میتیں دیکھ لی, رشتہ داروں کی میت دیکھ لی. اللہ پاک, اپنی موت یاد آنے لگی ہے. لگتا ہے زندگی چند دنوں کی ہے, پتہ نہیں کب ہماری زندگی کا یہ چراغ بجھ جائے, پتہ نہیں کب ملک الموت تشریف لے آئے, پتہ نہیں کب اس جسم سے روح قبض کر لی جائے. اے اللہ پاک, ہم نہیں جانتے کہ ہماری نماز جنازہ کب پڑھی جانے والی ہے, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے جسم سے کب ہمارے کپڑے اتار لیے جائیں گے, ہمیں کفن پہنا دیا جائے گا, ہمیں جنازے پر سوار کیا جائے گا, ہمیں قبر میں چھوڑ کر ہمارے گھر والے چلے جائیں گے. اے اللہ پاک, موت کے بارے میں سوچتے بڑا خوف آتا ہے, بڑا ڈر لگتا ہے. اے اللہ پاک, تو کرم کر. اللہ, اے اللہ پاک, تو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے. اے اللہ, جانتے ہیں کہ موت آئے گی, مگر مولا ایسے غفلت کے مبتلا ہے, ایسے غافل ہو گئے مولا کہ مولا گناہوں سے جان نہیں چھٹ رہی ہے. اللہ جانتے ہیں, روز جنازے دیکھ رہے ہیں, راستے سے گزرتے جنازہ چلے آتا ہے. اے اللہ, قبرستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جنازے آ رہے ہیں. کسی بچے کا جنازہ ہے, کسی بوڑھے کا جنازہ ہے, مرد کا جنازہ, عورت کا جنازہ. اللہ پاک, جنازے دیکھنے کے بعد بھی ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا ہے. قبر میں لوگوں کو دفن کرتا ہوا دیکھ کر بھی ہمارا دل نرم نہیں ہوتا. اللہ پاک, ہم نے اپنے ہاتھوں سے بھی کتنوں کو قبر میں اتارا, کتنوں کو غسل دیا, کتنوں کو کفن پہنایا, مگر مولا ہمیں اپنے گناہوں کا احساس نہیں. اے اللہ, تو ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے. اللہ, اے اللہ, ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے. اے اللہ, گناہوں سے ہماری جان چھڑا. اے اللہ پاک, گناہوں سے ہماری جان چھڑا. اے اللہ پاک, ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے.
اے اللہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے موت نہ آئے، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں موت نہ آئے، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے اچھوں کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، اے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، موت سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے مولا تیری رضا میں گزر جائیں، اے اللہ پاک ہمیں تیری رضا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، نیکیوں میں نمازوں میں ہمارا دل لگا دے، تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگا دے، اے اللہ پاک گناہوں سے ہماری جان چھڑا، اے اللہ پاک ہمارا دل گناہوں میں نہ لگے، اللہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، ایمان کی حفاظت کا جذبہ دے دے، اے اللہ پاک صبر و شکر کی دولت دے دے، اے اللہ پاک توکل کی دولت دے دے، تیری راہ میں قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ دے دے، اے اللہ پاک دنیا کی محبت سے جان چھڑا دے، اے اللہ پاک دنیا کی محبت سے جان چھڑا، دنیا کی محبت دل سے نکال، اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ پاک ہم میں جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر، اے اللہ پاک جو روزی کا طلبگار ہے اسے حلال روزی عطا کر، اے اللہ پاک جن کے گھر میں بیمار ہے انہیں شفا عطا کر، اے اللہ پاک جو خود بیمار ہے اسے بھی شفا عطا کر، اے اللہ پاک جن کے والدین بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا کر، اے اللہ پاک جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پر دراز فرما، اے اللہ پاک جن کے والدین انتقال کر گئے مولا ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ پاک ایک اسلامی بھائی نے اور کچھ اسلامی بھائیوں نے چٹیاں بھیجی ہیں، اے مولا میں نہیں جانتا ان کے دل کے ارمان کیا ہے، ان کی خواہشات کیا ہے، اے مولا کریم تو کرم فرما، تو مولا ان کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، اے اللہ پاک ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار پیارا کعبہ دکھا، بار بار مدینہ دکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے اسباب کر دیں۔ آج ایک عاشق رسول بڑی امید لے کر میرے پاس آیا تھا، خواہش کر رہا تھا کہ کاش مدینہ دیکھنے مل جائے، کاش مدینے جانے کے اسباب ہو جائے، نہ جانے ایسے کتنے عاشق مدینہ ہوں گے مدینہ جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، اے اللہ پاک تو اسباب کرنے والا ہے، اے مولا ہم جانتے ہیں مدینے جانے کے لیے پیسے نہیں عشق چاہیے، اے اللہ پاک جو مدینے جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ پاک جو تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، جو طواف کعبہ کرنا چاہتے ہیں، جو حج کی خواہش لے کر اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، اے مولا سب پر کرم کر دیں، اے مولا سب کو مدینہ دکھا، سب کو مولا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفا پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت لا ہو سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لا
ہو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام۔ محفل کے اختتام کی دعا پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل